Channel Mohammadi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، رمضان سیریز کے پارٹ 4 اور 5 کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ قرآن کو کیسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یوٹیوب پر جائیے، چینل محمدی سبسکرائب کیجیے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کا آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، تمام لوگوں کو پکارا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، اے لوگو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، دنیا کسی چپے میں بسنے والا انسان ہو، ساری انسانیت کو اللہ نے پکارا کہ اے لوگو اعبدو، اللہ کی عبادت کرو۔ جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، جتنے بھی لوگ گزرے، جتنے بھی امت گزری، جتنے بھی انسان چلے گئے، آئے اور گئے، ان سب کا پالنہار مالک رب ہے، اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ معلوم یہ وہ تقوی اللہ کی عبادت سے آتا ہے، شرک کرنے سے نہیں آتا ہے۔ مشرک کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ بدعتی کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگا، اور جہاں پر بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر اللہ کی عبادت سے آتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ مشرک کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ شرک کرتا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ میرے پاس ایک کلپ آئی ہے، احمد نقشبندی کوئی ہیں حیدرآباد کے اندر، میں تو ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ دھڑلے سے شرک کی دعوت دے رہا ہے، دھڑلے سے بدعت کے بارے میں لوگوں کو عمل کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی جعلی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، جعلی اسلام پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ میں عوام الناس سے گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے دین کا علم حاصل کرو، ورنہ ایسے پیٹ بھرے مولوی لوگ آئیں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ایمان والوں کو اللہ نے پکارا ہے، لوگوں کو نہیں پکارا ہے، کافروں کو، منافقوں کو نہیں پکارا۔ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ احبار اور رہبان آئیں گے، اکثر احبار اور رہبان تفسیر ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو، چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہو، تو ایسے احبار اور رہبان آئیں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ آج روک رہے ہیں احمد نقشبندی اور ان کے چیلے جیسے، اور ان سے ہیں جو چھوٹے ہیں، وہ سب روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، شرک کی دعوت دے رہے ہیں، بدعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہا ہوں، فیصلہ آپ پر ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت کی طرف آنا ہے کہ احمد نقشبندی جیسے یہ پیٹ بھرے مولویوں کی دعوت کی طرف جانا ہے آپ کو، جو شرک کی طرف، جو جہنم کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، کسی بات چلے کی طرف کے کلام سے، نبی کے فرمان سے۔ سکہ چلے گا تو اللہ کا کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، باقی کسی اور کی بات، کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا، کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ احمد نقشبندی کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے گھر جاتے لیٹتے ہر وقت المدد یا غوث کہو، المدد یا غوث کہو، یہ دعوت دے رہا ہے، کھلے عام دھڑلے سے دعوت دے رہا ہے، یہ شرک کی دعوت ہے۔ آپ خود دیکھیے، اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ اس کو ہدایت دے کہ کس طریقے سے بھولی بھالی عوام الناس کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے۔ غوث اعظم کسے کہا کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بزرگان دین میں سے تھے، یہ بزرگ شخصیت تھے، توحید کی دعوت دیتے رہے، کبھی شرک کی دعوت نہیں دیا۔ یہ اہل الحدیث تھے، یہ قرآن حدیث کو ماننے والے تھے، قرآن حدیث کو پھیلانے والوں میں سے تھے۔ آپ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی پیدائش 17 مارچ 1078 عیسوی میں ہوئی، وفات 12 فروری 1166 عیسوی میں ہوئی، یعنی ٹوٹل لگ بھگ آپ کی عمر وہی 90-80 کے لمسم آپ کی عمر تھی، اور بغداد میں آپ مدفون ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کو پکارو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ غوث اعظم نہیں تھے، کیونکہ ان کی پیدائش میں نے آپ کو بتایا 17 مارچ 1078 عیسوی کی، تو 1077 میں لوگ کس کو پکارا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تو ان کی عزت قدر کرتا ہوں، میں مانتا ہوں ان کو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کس کو پکارا جا رہا تھا؟ ظاہر سے بات ہے، ایک عقل مند انسان، دانشور انسان کہے گا اللہ کو پکارا جا رہا تھا۔ تو اب ان کے بعد ان کو پکارنے کے بارے میں، یعنی ان کا ذکر کرنے کے بارے میں یہ دعوت دے رہا ہے یہ نقش بندی۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو یا غوث المدد کا ورد لگاتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ میرے بھائی، جن کا آپ ذکر کر رہے ہو، جن کے نام کو سے آپ پکار رہے ہو مدد کے لیے، مجھے بتاؤ کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کون مدد کرتا تھا؟ بتاؤ میرے بھائی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس نے مدد کیا وہاں پر؟ یونس علیہ السلام نے کون سے انبیاء کو پکارا تھا؟ بولو۔ ہر عقل مند کہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کو پکارے تھے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے۔ کون تھا یہ خوشخبری دینے والا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کس نے مدد کی وہاں پر؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی نے مدد کیا تھا۔ جنگ بدر میں 313 تھے، ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے، کون فتح دلایا وہاں پر؟ کس نے جیت دلائی؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے 313 کو فتح دلائی جنگ بدر کے اندر، کافروں کو شکست ہوئی۔ تو جو رب ہمارا مالک الملک ہے، وہی مدد کرنے والا، وہی بیٹا بیٹی دینے والا۔ یہ بدبخت انسان احمد نقشبندی کہتا ہے کہ یا غوث المدد کہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارو اور ذکر کرتے رہو۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کا عقیدہ دیکھیے، آپ کی ہی کتاب سے ہی فیض الرحمانی کے صفحہ نمبر 41 کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگو تم اپنے اور اللہ کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو تم اپنے، اور کون کہہ رہا ہے؟ جن کی 11ویں مناتے ہو لوگ، انہوں نے کبھی نہیں کہا میری 11ویں مناؤ، کبھی نہیں کہا کہ فاتحہ نیاز کراؤ میرے نام سے۔ یہ تمہارے شرک سے، تمہارے خرافات سے بری ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ۔ جو ان کو ماننے والا ہوتا ہے وہ خرافات نہیں کرتا، ان کے باتوں پر عمل کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے؟ اے لوگو اپنے اور اللہ کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، جس سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دروازہ کھول دی جاتی ہے، رزق کے دروازہ کھل جاتے ہیں، مشکلات دور ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان پر سے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس بوجھ سے وہ دبے جا رہے تھے، قرض سے، غریبی مفلسی سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے، آزمائش میں گھرے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر سے وہ بوجھ اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم کے پر تھوڑا سا لفظ غوث اعظم پہ تھوڑا میں آپ کو سمجھاؤں کہ غوث کسے کہتے ہیں۔ غوث عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور اعظم بھی عربی زبان میں بطور اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے سب سے بڑا۔ تو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ مجھے آپ بتائیے سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پوچھا جائے تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ اللہ ہے، لیکن احمد نقشبندی نے اللہ کے بندے میں تقسیم کر دیا، اللہ کے بندے کی طرف منسوب کر دیا کہ غوث اعظم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کا ورد کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو، چلتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہو۔ یہ سب شرک کی دعوت دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ شرک کرنے والوں کی سزا ہے۔ تو میرے بھائی، یا غوث المدد نہیں پکارنا چاہیے، شرک ہے یہ، یا اللہ پکارنا چاہیے، یا اللہ مدد۔ اللہ رب العالمین ہی مدد کرے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر ڈالنا چاہے تو کوئی روئے زمین پر ولی، بزرگ، فقیہ، محدث، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اللہ کی مصیبت کو ٹال دے، روک لے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر کوئی خیر بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اسے خیر بھلائی پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کو پکار کر جنت حاصل کرنی ہے یا غیر اللہ کو پکار کر جہنم میں جانا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ احمد نقشبندی یہ جھوٹ بول بول کر عوام الناس کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے جھانسے میں مت آؤ۔ ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے وہ کہ جب کوئی غلام المدد یا غوث پکارتا ہے، جملہ ختم ہوتے ہی غوث پاک مدد کو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ غوث اعظم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سن لو مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، خصوصاً گجرات والوں کان کھول کے سن لو۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک
ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ جانتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ سمیع کس کی صفت ہے؟ السمیع، سننے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ البصیر، دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو جاننے والا اللہ، سننے والا اللہ، دیکھنے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ دھڑلے سے شرک کو فروغ کر رہا ہے، دھڑلے سے شرک پھیلا رہا ہے۔ عوام الناس بھولی بھالی بیچاری کبھی قرآن اٹھا کر دیکھتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنے گھروں کے قرآن کو اٹھائیے، پڑھیے معنی کے ساتھ، مفہوم معنی پہ غور و فکر کریے۔ نہیں سمجھ میں آتا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صحیح العقیدہ علماء کے پاس جائیے، ان سے سوالات کیجیے، ان سے پوچھیے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو۔ صحیح العقیدہ علماء کے پاس، صحیح العقیدہ عالم کے پاس جانا ہے، بد عقیدہ عالم کے پاس ہرگز نہیں جانا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ جملہ ختم ہوتے ہی غوث پاک مدد کرنے کو آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ کتنا جھوٹا اور کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ یہ کہتے ہوں گے نا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہی کا مطلب کوئی بھی نہیں۔ تھوڑے سے اس کو سمجھا دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر آپ کی بیوی کہے آپ بھی میرے شوہر، آپ ترنت آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی آپ کے اندر۔ ہاں، میں کھلاؤں، میں پہناؤں، تیری حاجت میں پوری کروں، آپ بھی مطلب اور بھی ہے۔ بہت زیادہ غصہ آئے گا تو ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں آپ ہی میرے شوہر ہیں تو خوش ہو جائیں گے۔ اپنی باری آئی تو جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ماتھے پہ بل پڑ گئی، زیادہ غصے میں آئے تو بیوی کو ہاسپٹل پہنچا دیا آپ نے۔ برداشت نہیں ہو پایا کہ بھی کیسے کہہ دی کہ میں کھلاؤں، میں ساری ضرورت کو پوری سے تیری حاجت کو پوری کروں، جو تو ڈیمانڈ کرے اسے پوری کرو۔ آپ بھی، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اور بھی شور ہے۔ اور اگر آپ جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی کے مطلب کچھوچے میں بھی ہیں، دیوا میں بھی ہیں، اجمیر میں بھی ہیں، بنارس میں بھی ہے نا، لارسا باز کلندر بھی ہیں، فلانے کلندر بھی ہیں، ڈمکانے کلندر بھی ہیں۔ یہ سب گمراہیت کی باتیں ہیں میرے بھائی، یہ گمراہ کرنے والی باتیں، یہ سب شرک کی طرف لے جانے والی باتیں۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تیرے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے جس سے مدد مانگی جائے، کوئی نہیں ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ کوئی بزرگ شخصیت ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی عالم ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے۔ یہ پیری مریدی یہ سب اسلام کے نام پر چور دروازہ کھول کر یہ اپنا جہنم بھرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو بھی جہنم کی طرف لانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی نا کہ یہ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ احبار و رہبان، اکثر احبار و رہبان ایسے آئیں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ آج روک نہیں رہے، ناجائز طریقے سے کھاتے نہیں، فاتحہ کے نام پہ کھا رہے، نیاز کے نام پہ کھا رہے، قرآن خوانی کے نام پہ کھا رہے، محرم کے نام پہ کھا رہے، چالیسواں کے نام پہ کھا رہے، چھٹی کے نام پہ کھا رہے، 12ویں کے نام پہ کھا رہے، 13ویں کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ صرف کھاؤ کھاؤ کھاؤ، صرف کھاؤ، یہی ان کا دھرم، یہی ان کا مذہب ہے میرے بھائی۔ کھاؤ کھاؤ، اپنے بچوں کو عیش کراؤ، اپنا جہنم بھرو، بینک بیلنس بھرو، غریبوں کو کلاس کرو، غریبوں کو یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دو۔ وہ وہابی ہیں، وہ لامذہب ہیں، وہ انگریزوں کے اولاد ہیں، اعوذ باللہ۔ کیوں ایسا بولتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس لیے بولتے ہیں کہیں حقیقت نہ کھل جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حقیقت ہے ان کے پاس، اہل الحدیث کے پاس، قرآن حدیث کو ماننے والوں کے پاس حقیقت ہے۔ وہ جانتے ہیں رب کے کلام میں کیا ہے، حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، یہ جانتے ہیں وہ،
اس لیے روکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلی سنی نہ ہو جائے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث کے راستے میں نہ چلا جائے، اس لیے روکتے ہیں کہ ان سے دور رہو، سلام کلام بند رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والے گستاخ رسول اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، یہ گستاخی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کے بارے میں کہا، اور آپ کہتے ہیں کہ سلام کلام مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو نقل کیا کہ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا حتیٰ تؤمنوا، جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں، حتیٰ تحابوا، جب تک اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگو، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، کون سی ایسی بات ہے جس سے ہمارے اور آپ لوگوں بھائیوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے، ہم سب میں محبت پیدا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تو سلام کو عام کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام سے الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے سلام مت کرو، کلام مت کرو، بات مت کرو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ چل کر جنت کی طرف جانا ہے، یا اس بدبخت کی باتوں پہ چل کر اس کے راستے پہ جا کر جہنم کی طرف جانا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ کس قدر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ عمران آیت نمبر 126 کے اندر وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ عمران آیت نمبر 126، مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا؟ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کی پکار سے بھی وہ غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ وہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، اس سے بڑھ کر گمراہ، یہ سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں لوگ۔ یہ احمد نقشبندی گمراہ ہے، یہ جو لوگوں کو اللہ کے در سے ہٹا کر مردوں کی طرف جھکا رہا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو جھکانے کے لیے دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، اور احمد نقشبندی کلمہ پڑھ کر اللہ کی گواہی دیا ہے اشہدو اللہ الہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہے یا غوث المدد ہیں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ کتنا بڑا جھوٹا اپنے کلمے میں یہ۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، دوسری طرف نماز میں بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یہ احمد نقشبندی نماز پڑھ رہا ہوگا تو، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی مشرک کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن دعوت دے رہا ہے کہ جب بھی مصیبت میں پھنس جاؤ یا غوث المدد کہو، جملہ ختم ہوتے ہی غوث اعظم مدد کرنے کے لیے مدد یا غوث اعظم کہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے، کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، آپ لوگوں نے کلم میں دیکھا ہوگا کتنا بڑا جھوٹ، کس طریقے سے یہ جھوٹی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہا ہے۔ مردے کسی کی سنتے؟ اگر سن سکتے تو اللہ رب العالمین اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے یہ کیوں کہہ رہا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ اور احمد نقشبندی کسی مردے کو کیسے اپنی مجبوری بیان کر سکتا ہے، کیسے اس کو سنا سکتا ہے اپنی مجبوری کو، اپنی پریشانی کو؟ اور کیسے کوئی مردے آ سکتے ہیں؟ سورہ یاسین میں آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نہ یہ وصیت کر سکتے اور نہ یہ دنیا میں جا سکتے ہیں، لوٹائے جا سکتے ہیں، مدد نہیں کرے گا۔
اور جو مر کر چلا گیا کوئی دنیا میں نہیں آتا ہے، اور کوئی مردے کو نہیں سنا سکتا، اس لیے مردے کسی کے نہیں سنتے کیونکہ وہ مر گیا ہے۔ مر جاتا انسان سن سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھ سے دعا کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ احمد نقشبندی کہہ رہا ہے نہیں، غوث اعظم کو پکارو، جملہ ختم ہوتے ہی غوث اعظم آ جائیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ۔ میں پھر سے کلپ آپ دیکھیے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ ان سب جو جھوٹے مولویوں کے شر سے آپ محفوظ رہ سکو۔ ذکر کیا کرو، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو ایسے مولویوں سے۔